تمام تعریف ایک ہی اللہ کے لیے ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف ایک ہی اللہ کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ الحمدللہ، شکر ہے میرے اللہ کا جس نے ہمیں نیکی کرنے کی طاقت دیا، برائی سے بچنے کی قوت دیا۔ نیکی کرنے کی طاقت، برائی سے بچنے کی قوت صرف اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ ہی ہے جہنم کی آگ سے بچانے والا، خبر کی عذاب سے بچانے والا، دنیا کی تکلیف سے بچانے والا، دنیا کی پریشانی سے بچانے والا، دنیا کی بیماریوں سے بچانے والا، وبا سے بچانے والا ایک ہی اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اللہ ہی نے دنیا کو بنایا، اللہ ہی نے ساتوں آسمان ساتوں زمین کو 6 دن میں بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے کائنات کا رب۔ چونٹی سے لے کے جبرائیل علیہ السلام تک ہر چیز کا، انسان، جنات، فرشتوں کا، پرندوں کا، جانوروں کا، سمندر کی مچھلیوں کا رب، ہر کونے کونے کے کیڑوں کا، ہر چھپے ہوئے کیڑوں کا، پتھر کے اندر کے کیڑوں کا، تمام عالم کا رب۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، ایک ہی رب ہے، وہی رب کی فرما بردار بنو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمام عالم کا رب ایک ہی رب ہے، وہی رب کی فرما بردار بنو، وہی رب کے حکم پر چلو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی زندگی گزارو۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ابن ماجہ کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، پہلی حدیث، میں جس چیز کا حکم کروں، جس چیز کو ماننے کا حکم کروں، جس چیز پر چلنے کا حکم کروں، وہ چیز مانو، وہ چیز پر عمل کرو، وہ چیز اپنی زندگی میں اتارو۔ میں جس چیز سے رک جانے کے لیے کہوں، وہ چیز کے قریب مت جایا کرو، جس سے رک جایا کرو، پاس آ جایا کرو، پیچھے ہٹ جایا کرو، رک جایا کرو۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمام عالم کے نبی، فرما رہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا آپ کو حکم دیے، جس کو ماننے کا، جس پر چلنے کا حکم دیے، وہ چیز مانو، اور جس چیز سے رک جانے کے لیے کہوں، اپنے نبی فرما رہے میں جس چیز کے لیے رک جانے کے لیے کہوں، وہ چیز کے قریب مت جایا کرو، رک جاؤ، پاس آ جاؤ، رک جاؤ۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے نبی جس چیز سے رک جانے کو کہے، کیا چیز ہے؟ جھوٹ سے بچو بولے، چگلی سے بچو بولے، غیبت سے بچو بولے، بے حیا برے کاموں سے بچو بولے، کبیرہ گناہ صغیرہ گناہ سے بچو بولے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بات نہیں نکلی، جو بات نہیں فرمائے، وہ بات مت عمل کریں۔ جو زبان مبارک سے اپنے نبی نہیں فرمائے، وہ بات اگر آپ کریں گے، وہ بات نجات دیں گے، دین میں نیا کام چالو کریں گے۔ آؤ ایک حدیث پاک سن لو، بخاری، مسلم، ابن ماجہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے یہ حدیث کے راوی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، دین میں نیا کام چالو کریں گے، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں، دین سے اس کی پہچان نہیں،
قرآن اور حدیث سے پہچان نہیں، دین میں نیا کام چالو کریں گے آپ تو وہ کام مردود ہے کہ اس کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہاں پہ ایک مسئلہ آتا ہے، لوگ فرما رہے تھے ثواب کی نیت سے کھلا رہے ہیں، ثواب کی نیت سے کام کریں، کوئی برا نہیں، کوئی گناہ نہیں کر رہے، تو دین میں نیا کام عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں، دین میں نیا کام چالو کریں، نجات دیے، تو کام مردود ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مردود ہے کہ اس کا کوئی ثواب نہیں۔ ایک حدیث پاک میں یہ حدیث کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یہ حدیث کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالی اپنے نبی، تمام عالم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ آج دنیا میں ایک مسئلہ چل رہا ہے، لوگ فرما رہے ہیں ہم ثواب کی نیت سے کام کر رہے ہیں، کوئی برا کام نہیں کر رہے، تو کیا یہ کام میں ثواب ملیں گا یا ثواب نہیں ملیں گا؟ تو آئیے، اگر آپ دین میں چالو کرے ہو کام، نیا کام، نجات دیے، دین سمجھ کے کر رہے ہو، تو کام مردود ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سوچو کہاں جا رہے ہیں آج ہم۔ آج ایک نیا رسم، نیا رواج دنیا میں عام ہو چکا، لوگ، بچہ جب دنیا میں آ جائے اس کے بعد چھٹی چھلا بنا رہے ہیں، ایک نیا رواج، نیا کام، دین میں نیا کام چالو کرے۔ کہیں آپ کو ملتا ہے کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا میں آئے تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا چھٹی بنائے، کیا چھلا بنائے؟ کہیں حدیث میں معلوم ہوتا ہے آپ کو، کہیں ہوتا ہے آپ کو؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ جنت کی شہزادی ہیں۔ حسن اور حسین کون ہیں؟ جنت کے نوجوان کے شہزادے ہیں۔ کئی حدیث میں ثابت نہیں ہے، بخاری شریف سے ثابت نہیں ہے، مسلم شریف سے ثابت نہیں ہے، ترمذی شریف سے ثابت نہیں ہے، ابن ماجہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، ابو داؤد سے ثابت نہیں ہے۔ کئی حدیث میں لکھے ہوا نہیں ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا میں آئے کیا ان کی چھٹی چھلا بنائے؟ کئی حدیث سے معلوم ہوتا ہے آپ کو؟ کیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے زبان مبارک سے نکالے کیا یہ بناؤ، چھٹی چھلا بناؤ؟ کہیں بھی معلوم نہیں ہوتا ہے، کہیں بھی نہیں معلوم۔ کوئی صحابہ کی سیرت سے معلوم ہوتا ہے کیا صحابہ بنائے؟ کہیں بھی نہیں ہے میرے بھائی، یہ مردود ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں۔ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ ایک بار یاد رکھ لو، سوچ لو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم کون سے راستے پر جا رہے ہیں؟ سوچ لو، گمراہ کے راستے میں جا رہے ہیں۔ آج جو چھٹی چھلا جو بنا رہے ہیں یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ چیز سے باز آ جاؤ، رک جاؤ، یہ چیز سے قریب مت جایا کرو، یہ اسلام میں نہیں ہے بنانا ہے، خالی خضوع خرچ کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کھاؤ اور پیو، خضوع خرچ سے بچو۔ حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں خضوع خرچ کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے
جب بچہ دنیا میں آ جائے تو 7 دن کے بعد عقیقہ کرو. نبی کی سنت. جائز کام چھوڑ کر ناجائز کام کر رہے آج دنیا میں لوگ. عقیقہ کب بنا رہے ہیں کہ بچہ جب بڑا ہو جائے تو بچہ اپنے آنکھوں سے دیکھنا اپنا عقیقہ بولے. 7 دن کے اندر بنانا ہے عقیقہ. 7 دن کے اندر نبی کی سنت ہے. وہ سنت چھوڑ کر جو اسلام میں ہے نہیں بنا، اسلام میں ہے نہیں وہ بنا رہے. اسلام میں ہے نہیں وہ بنا رہے آج لوگ. چھلا چھٹی کیا ہے میرے بھائی؟ یہ کہاں سے نکالے ہو؟ کون سی حدیث سے نکالے ہو؟ قرآن مجید میں کہاں لکھے ہوا ہے کہ آپ جو نکالے ہو؟ آج یہ دین میں آتا ہے. یہ دین سمجھ کے کرے ہو. جب بچہ پیدا ہو جائے، جب بچہ دنیا میں آ جائے، اس کے بعد چھٹی چھلا بنا رہے لوگ آج. کہ لوگ فرما رہے کوئی برا کام نہیں ہے. ہم بولے یہ کلو بدعت ضلالہ ہے، یہ گمراہ ہونے کی چیزاں ہیں. یہ وہی تو لوگ فرما رہے ہیں ٹھیک ہے. بسکٹ کھانا کہاں لکھے ہوا ہے لا کے بتاؤ. چائے پینا کہاں لکھے ہوا ہے لا کے بتاؤ. آج یہ سوال کر رہے ہو. ارے وہ حلال پیسوں کا بنے ہوا ہے، حلال پیسوں کی بسکٹ ہے، اس کے لیے دلیل کرانے کی ضرورت نہیں ہے. حلال پیسوں کا ہے. جو دین سمجھ کے کر رہے ہیں اس کی دلیل ہونا ضروری ہے. چھلا چھٹی دین سمجھ کے کر رہے ہو. دنیا میں یہ عام ہو چکا، رسم رواج عام ہو چکا. یہ دین سمجھ کے کر رہے ہو تو اس کی دلیل ہونا بہت ضروری ہے. اس کی دلیل ہونا بہت ضروری ہے. اگر دلیل میں نہیں ہے لکھے ہوا، کہیں بھی لکھے ہوا نہیں ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں نہیں ہے لکھے ہوا یہ بناؤ بول کے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خالی خضوع خرچ کر رہے ہو. خضوع خرچ کرنے والا شیطان کا بھائی ہے. شیطان کا بھائی ہے. شیطان کا بھائی. ایک بار یاد رکھ لو، خضوع خرچ کرنے سے بچو. میدان معاشر میں جب تک پاؤں نہیں ہلیں گے، جب تک ایک روپیہ کہاں سے کمائے، کہاں پہ خرچ کرے، جوانی ملی کیسا گزارے، ہر حساب ہوئے گا. ایک 8 4 دن کا حساب ہوئے گا. خضوع خرچ کیوں کرے؟ حساب ہوئے گا جب تک پاؤں زمین میں سے نہیں ہلیں گے. میدان معاشر میں سے پاؤں جب تک نہیں ہل سکیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، لوگ فرما رہے تھے چھلا چھٹی اس میں کھانا کھلاتے، دعوت کر رہے ہیں، خاندان کو بلاتے ہیں، کوئی برا کام نہیں ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ لوگ سمجھتے ہو کوئی برا کام نہیں ہے. لیکن حدیث کیا ہے سن لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مبارک سن لو. یہ سن کا عمل کرو اور یہ چیزوں سے باز آ جاؤ، رک جاؤ. یہ اسلام میں نہیں ہے، اس چیز سے رک جاؤ. کلو بدعت ضلالہ. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے دین میں نیا کام اگر چالو کریں گے، دین سے اس کا کوئی مقصد نہیں. دین میں کوئی نیا کام نجات دیں گے، چالو کریں گے، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں، دین سے اس کا پہچان نہیں، تو مردود ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں. آپ لوگ سمجھ رہے ہیں ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں، کوئی برا کام نہیں کر رہے ہیں. تو ایک بار سن حدیث کیا فرما رہے ہیں سن لو کہ مردود ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے. ثواب نہیں ہے، مردود ہے، ثواب نہیں ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ چیزوں سے باز آ جاؤ، رک جاؤ. اپنے کو چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی زندگی گزارنا. جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے. ابن ماجہ کی پہلی حدیث جو آپ کو بولا پہلی بار، اپنے نبی جس چیز کا جس چیز کو حکم دیے، جس چیز کا حکم دے وہ چیز مانو، وہ چیز پر عمل کرو. اور جس چیز کے رک جانے کا حکم کرے، رک جانے کا حکم دے، چیز سے رک جاؤ، چیز کے قریب مت جاؤ. تو یہ چھٹی چھلا بنانا اسلام میں ناجائز، یہ ناجائز ہے. یہ چیز سے بچو، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے. خالی خضوع خرچ کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو جو اسلام میں ہے وہی ماننے کی، اس پہ ہی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اسلام میں جو نہیں ہے، جو اپنے نبی نہیں فرمائے، وہ چیز سے باز آ جانے کی، اس چیز سے رک جانے کی ہم کو توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین.